اس وقت جب ہم نے گورنمنٹ سنبھالی، پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی، تو اس وقت بھی دن رات محنت کی گئی، مشکل فیصلے کیے گئے، اور اس میں کہا گیا، ظاہر ہے ہم سب سیاسی لوگ ہیں، جب سیاسی میٹنگ ہوتی تھی تو یہ بات وہاں رکھی جاتی تھی کہ یہ فیصلے جو ہم کرنے جا رہے ہیں سیاسی طور پہ سے اور جماعت کو نقصان ہوگا، لیکن اس وقت بھی ہمارے مطمع نظر پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب ہوں، پارٹی کے قائد اور صدر مسلم لیگ نون میاں نواز شریف صاحب ہوں، سب کی رائے یہی تھی کہ ہم سیاست تو قربان کر سکتے ہیں، ریاست قربان نہیں کر سکتے، اور وہ ریاست جو ہے وہ پاکستان ہے۔ ہم سیاسی طور پر نقصان برداشت کر لیں گے، اگر عوام کے اندر تھوڑی جو تکلیف آتی ہے ظاہر ہے اس کا جو ریپرکشن ہوتی ہے وہ آپ کی پولیٹیکل سٹرینتھ کے اوپر آتی ہے، لیکن ہم نے وہ قربانی دی، ہم نے کہا کہ سیاست پھر سیدھی ہو جائے گی، لیکن خدا نہ خواستہ اگر ریاست کو نقصان پہنچا تو پھر پوری دنیا میں بھی آپ جو ہے تماشا بنیں گے، اور اس کے بعد پاکستان کو دوبارہ سیدھا کرنا یہ ممکن نہیں ہوگا۔ اور پاکستان کی جب میں بات کرتا ہوں تو کوئی عام ملک مت سمجھا کریں اسے آپ، یہ واحد اسلامی ملک ہے جو آپ ایٹمی قوت ہیں، پوری دنیا کی نظریں آپ کی طرف جو ہوتی ہیں وہ بڑے ایک ڈفرینٹ اینگل سے ہوتی ہیں، اور آپ دیکھیں کہ بنیادی وجہ کیا ہے، کہ آپ کو میں نے پہلے بھی ایک دفعہ یہ بات کی تھی کہ بنیادی وجہ کیا ہے کہ آپ کو صرف اسلامی دنیا کے اندر ہی آپ کو دہشت گردی نظر آتی ہے، بم پھٹتے ہوئے نظر آتے ہیں، تخریبی کارروائیاں نظر آتی ہیں، آپ کو معاشی تنگ دستی جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو ملکوں کے اندر آپ کو اسلامی ملکوں خانہ جنگی نظر آتی ہے، شام ہو، فلسطین ہو، اس کے ساتھ جو اس وقت سلوک ہو رہا ہے اس میں بھی بعد میں ذرا ذکر کروں گا، وہ آپ دیکھیں کہ پوری دنیا وہ اس کو کنڈیم کر رہی ہے، لیکن جو ایک ایجنڈا مسلمانوں کے خلاف براڈر ایجنڈا کی میں بات کر رہا ہوں وہ اپنا کام کر رہا ہے۔ آپ جو ہے افغانستان میں دیکھیں، آپ لیبیا میں دیکھیں، کوئی بھی ملک آپ دیکھیں، پاکستان کے اندر دہشت گردی دوبارہ سر اٹھا رہی ہے، تو پاکستان جو ہے یہ کوئی عام ملک نہیں ہے، یہاں ہم نے بڑے سلیقے اور طریقے کے ساتھ، بڑی حکمت کے ساتھ اس ملک کو بھی آگے چلانا ہے، اس ملک کے مسائل بھی انشاءاللہ تعالی ختم کرنے ہیں۔ اور مجھے افسوس ہوتا ہے اس وقت کہ جب میں ان ایشوز کی بات کرتا ہوں جن سے ملک اس وقت گزر رہا ہے، تو ایک مخصوص سیاسی جماعت اس وقت بھی جو میں نے آپ کو بتایا جان کے انہوں نے آئی ایم ایف کے معاہدے کو سبوٹاج کیا کہ ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ کی طرف جائے، آج بھی ہر وہ کام جو اس ملک کے خلاف ہے وہ آپ کو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ہر وہ کام جس سے اس ملک کی ترقی رکے، جس سے اس ملک کی بین الاقوامی دنیا میں جنگ ہنسائی ہو خدا نہ خواستہ، جس سے معاشی طور پہ ہم جو ہے وہ خراب ہوں، جس سے پاکستان میں بدامنی پھیلے، پاکستان کے اندر فساد پھیلے، ہر وہ کام آپ کو پاکستان تحریک انصاف کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اور میں حیران ہوں کہ آج آپ دیکھیں کہ 15 سال ہو گئے ہیں انہیں خیبر پختونخوا میں، وہاں ان کی گورنمنٹ ہے، لیکن وہاں آپ کو کوئی تعمیر و ترقی کا نام و نشان نظر آتا ہے؟ وہاں آپ کو کوئی خدمت کے حوالے سے کوئی کام نظر آتا ہے؟ اگر آپ کو نظر آئے گا تو صرف اور صرف ڈیوائیڈ نظر آئے گی، تقسیم نظر آئے گی، نفرت پھیلانی ہے انہوں نے، آپ کو صرف وہ نظر آئے گی۔ اور آج الحمدللہ پاکستان مسلم لیگ نون کی جو گورنمنٹ ہے وہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی سرپرستی میں، ان کی زیر قیادت، اور ہمارے تمام اتحادی، ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں کہ وہ بھی اس گورنمنٹ میں اور اس پاکستان کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار اور اپنا حصہ جو ہے وہ ڈال رہے ہیں۔ اب بجلی کی قیمتوں کے حوالے سے جو میں ذکر کر رہا تھا، یہ ایک ایسا شعبہ ہے کہ جس کے ساتھ ہر آدمی جو ہے، ہر شخص وہ براہ راست متاثر ہوتا ہے، اور اگر اس سلسلے میں کسی کو کوئی فائدہ دیا جائے، عوام کو فائدہ دیا جائے، تو وہ فائدہ ہر گھر تک پہنچتا ہے۔ اور ہمارا یہ ایک ایسا ایشو تھا پاکستان کا کہ جس کی وجہ سے بہت عوام جو ہے وہ گلہ مند تھے، کیونکہ بجلی کی جو قیمتیں ہیں وہ اس قدر زیادہ تھیں اور بل اس قدر زیادہ آ رہے تھے کہ ہمارا جو متوسط طبقہ ہے وہ سب سے زیادہ اس میں پس رہا تھا۔ ہمارے جو وہ لوگ جو سطح غربت سے نیچے ہیں وہ سب سے زیادہ اس میں پس رہے تھے۔ پاکستان میں صنعتیں بند ہو رہی تھیں اور جو ترقی کا پہیہ ہے وہ آگے جانے کی بجائے ریورس چل رہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے، جس طرح میں نے کہا کہ ہماری اس ٹیم نے آئی ایم ایف سے بھی نیگوشیٹ کیا، چیزیں مینیج کی، آئی پی پیز، یہ بھی اس مینجمنٹ میں ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ آئی پی پیز کو مینیج کرنا تھا، اور ان کے ساتھ جو معاہدے ہوئے تھے وہ 3 سال سے لے کے 25 سال تک کے معاہدے تھے کہ جو ابھی آگے
ہم نے ان کو پیمنٹس کرنی تھی، اور وہ مختلف ادوار میں ہوتے رہے ہیں، اور ایسے وہ عجیب و غریب معاہدے ہیں کہ میں نے ایک اسٹینڈنگ کمیٹی پاور کا جو میں ممبر بھی ہوں، میں نے وہاں پہ بھی کہا کہ آئی پی پی جو ہیں یہ قوم کا خون چوس رہی ہیں، اور خون اس لیے چوس رہی ہیں کہ اگر بجلی نہ بھی بنائیں تب بھی ان کو پیمنٹ کریں، پلانٹ بند پڑا ہے تب بھی ان کو پیمنٹ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک غیر ممکن کام تھا کہ آپ ان معاہدوں کو، چونکہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ معاہدے کوئی دو افراد کے بیچ میں نہیں ہوتے، انٹرنیشنل گارنٹیز ہوتی ہیں، گورنمنٹ ایک ساورن گارنٹی ان معاہدوں کی دیتی ہے، لہٰذا یک طرفہ طور پہ ان معاہدوں کو آپ ابالش نہیں کر سکتے، تو وہ آپ کو پھر مینیج کرنا ہوتا ہے ان کمپنیز کے ساتھ۔ اور میں اپنی اس ٹیم کا پرائم منسٹر صاحب کی قیادت میں جنہوں نے یہ نیگوشیٹ کیا انہیں بھی، اور آئی پی پیز کے جو مینجمنٹ ہے اس کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس مینجمنٹ کے نتیجے میں اور ان معاہدوں کو اثر نو کرنے کے حوالے سے، ان کی شکوں پہ نرمی ڈالنے کے حوالے سے 3,500 ارب روپے کا ریلیف جو ہے وہ پاکستان کو ملا ہے۔ 3,500 ارب روپیہ جو اگلے 15 سالوں میں ہم نے آئی پی پیز کو دینا تھا، اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ فائدہ جو ہے وہ پاکستان کو ہوا، اور اس کی وجہ سے ہم اس قابل ہوئے کہ ہم بجلی کو سستا کر سکیں۔ اور آج یہ کوئی معمولی قیمتیں نہیں ہیں، میں اگر اس کا موازنہ کروں کہ جون 2024 سے تو 50 روپے جو ہے اس وقت بجلی تھی ہمارے جو صنعتی صارفین ہیں، آج وہ 38 روپے یونٹ ہو گیا ہے، تو آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا بڑا جمپ ہے۔ اسی طرح جو ہمارے گھریلو صارفین ہیں اس میں بھی 3-3.5 روپے سے پہلے سستی ہو چکی ہے، اور 7 روپے سے زائد ابھی سستی ہوئی ہے 10.5 روپے کی پر یونٹ، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے عوام ریلیف عوام کو دیا گیا ہے۔ اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ گھریلو صارفین بھی انشاءاللہ خوشحال ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو صنعت کا پہیہ ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ چلے گا۔ اس دن بھی جس دن پرائم منسٹر یہ اعلان کر رہے تھے، بڑی تعداد میں وہاں پہ ہمارے ٹریڈرز اور چیمبر کے نمائندے اور صدور پورے پاکستان سے آئے ہوئے تھے، انہیں مدعو کیا گیا تھا، اور پرائم منسٹر صاحب نے یہ بات کہی کہ میں پاکستان میں صنعت کی فروغ کے لیے ہر سہولت انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے قدموں پہ نشاور کروں گا، یہ الفاظ تھے پرائم منسٹر آف پاکستان کے۔ اس کے بعد مجھے ایک ٹی وی پروگرام میں پوچھا گیا کہ یہ کیا آپ صنعت کاروں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں؟ تو میں نے جواب دیا کہ یہ صنعت کاروں کو نہیں، صنعت کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے، اور صنعت کا مطلب ہوتا ہے کہ جو مزدور اس میں کام کر رہا ہے، جو لوگ بھی اس صنعت کے ساتھ انڈسٹری کے ساتھ اٹیچ ہیں، وہ سارے پارٹ آف دیٹ انڈسٹری ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ فیسیلیٹیشن انشاءاللہ تعالیٰ ان مزدوروں کے لیے بھی ہوگی، ان فیملیز کے لیے بھی ہوگی جو کسی نہ کسی حوالے سے ان صنعتوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ کو جو ایک ڈسٹربنس اور آپ کو لوگوں کے اندر جو ایک افراتفری پچھلے عرصے میں ہم نے دیکھی ہے قیمتوں کی وجہ سے، مہنگائی کی وجہ سے، اس میں انشاءاللہ تعالیٰ کمی آئے گی۔ یہ وہ ڈائریکشن ہے جس کی طرف ہم پاکستان کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے لے کے جا رہے ہیں۔ اور آج آپ نے دیکھا کہ آج پاکستان منرلز انویسٹمنٹ فورم، آج یہ بہت بڑی میٹنگ ہوئی ہے یہاں پہ پاکستان میں، اور آج یہ ایک بہت بڑا میسج جو ہے نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ گیا ہے کہ پاکستان منرلز کے حوالے سے، معدنیات ہمارا ایک بہت بڑا ایسٹ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہو سکتی ہے کہ آپ ایک خزانے کے اوپر بیٹھے ہوں اور آپ کو یہ پتہ نہ ہو کہ اس خزانے تک آپ نے ایکسیس کیسے کرنی ہے، اس تک رسائی کیسے آپ نے کرنی ہے۔ اور آپ اس انٹرنیشنل کانفرنس کے نتیجے میں اور اس فورم کے نتیجے میں آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے بین الاقوامی دنیا کے ساتھ جس طرح آپ کنیکٹ کر رہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس شعبے میں بھی آپ کو بے مثال ترقی دیکھنے میں ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور آج میں دوبارہ یہ یہاں پہ مینشن کروں گا کہ اس تاریخی موقع کے اوپر بھی آپ یہ دیکھیں کہ خیبر پختونخوا کی جو نمائندگی ہے وہ اعلیٰ سطح پہ آج بھی نہیں تھی۔ یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے، جو میں بات آپ کو تھوڑی دیر پہلے کر رہا تھا کہ اس سے کچھ دن پہلے قومی سلامتی کی میٹنگ ہوئی، اور اس میں تمام جو آرمی کی قیادت تھی، چیف آف دی آرمی سٹاف وہ بھی تشریف لائے، اور تمام پارٹیز کو بریفنگ دی گئی کہ اس وقت صورتحال کیا چل رہی ہے ٹیررزم کے حوالے سے، جو کہ ہمارا اس وقت ملک کا سب سے بڑا مسئلہ بن گیا ہے۔ اور اس کے بعد جو پولیٹیکل پارٹیز تھیں ان کے لوگ، ہمارے جو پارلیمانی ہیڈز تھے پارلیمنٹ کے اندر، سب نے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ یہ ہوتی ہے کہ آپ کس طرح مل کے آپ معاملات کو حل کرتے ہیں اور ملک کو مسائل سے نکالتے ہیں۔
وہاں بھی پاکستان تحریک انصاف نے بائیکاٹ کیا. رات 10:30 بجے تک رابطے میں رہے, میں کیونکہ چیف وپ بھی ہوں اپنی جماعت کا, کہ جی ہم فلاں فلاں لوگ ہمارے شرکت کریں گے, لسٹیں ایکسچینج کرتے رہے, اور اس کے بعد اچانک غائب ہو گئے. آپ دیکھیں کہ یہ میسج جب پوری دنیا میں جاتا ہے کہ آپ اپنے اس سب سے زیادہ اہم ایشو کے حوالے سے بھی آپ جو ہے وہ تعاون نہیں کر رہے, تو یہ کیا پیغام آپ دے رہے ہیں اپنی سوچ کے حوالے سے, اپنی سیاست کے حوالے سے. ایک بات ذہن میں رکھیں, جب بات ریاست کی آتی ہے تو پھر آپ کی سیاست, آپ کی جماعت, اس کی وابستگی, بات اس سے آگے نکل جاتی ہے, کیونکہ ہماری پرائیورٹی جو ہے وہ ہمارا ملک ہے, ہمارا پاکستان ہے. تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم تمام, جس طرح میں نے بات کی کہ اتحادی جماعتیں وہ بھی اس ایشو کے اوپر, وہ ٹیررزم ہو, وہ ملک کے اندر اور ایشوز ہوں, وہ ہمارے ساتھ بالکل کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہیں. اور میں جس منرل کی آج بات کر رہا ہوں, انویسٹمنٹ فورم کی, اس حوالے سے آج پاکستان تحریک انصاف نے نہ صرف یہ کہ انہوں نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا, اعلیٰ سطح کا ان کا کوئی ڈیلیگیشن, کوئی نمائندہ وہ نہیں آئے, باقی سارے صوبوں کے جو وزرائے اعلیٰ ہیں وہ تشریف فرما تھے, اس کے بعد پرائم منسٹر تھے, چیف آف دی آرمی اسٹاف تھے, اور اس کے اوپر جتنے ہمارے ایکسپرٹ تھے اور ہمارے جو فورن ڈگریٹریز تھے. بڑی ہی سیر حاصل گفتگو ہوئی, بہت اچھی اور کامیاب. الحمدللہ ہم اس منزل کی طرف جو ہے وہ پاکستان کو لے کے جا رہے ہیں. لیکن اس موقع کے اوپر بھی تحریک انصاف کی طرف سے آپ کو نیگیٹو بیان, اور نیگیٹو بیان میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے خلاف نہیں, ریاست کے خلاف, ریاست کے اداروں کے خلاف, ان اداروں کے سربراہوں کے خلاف. میں اکثر کبھی پروگراموں میں آپ نے سنا ہوگا, میں کہتا ہوتا ہوں کہ انہیں یہی نہیں پتا کہ ان سے غلطی کہاں ہوئی ہے. آج کبھی کہتے ہیں جی بات چیت کریں گے, آدھے بندے ان کے کہتے ہیں جی نہیں کریں گے, آدھے کہتے ہیں جی فلاں سے کریں گے. تو یہ جو ان کی کنفیوژن ہے, یہ بنیادی طور پہ ان کی مایوسی کو ظاہر کرتی ہے, چونکہ یہ اب مایوس ہو چکے ہیں. تو اس طرح کے ان کے متضاد بیانات اور ان کی بکھری ہوئی سوچ آپ کو نظر آئے گی. لیکن ان کی غلطی کہاں پہ ہے؟ غلطی ان کی یہ ہے کہ یہ ریاست کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں. سیاست میں, سیاسی میدان میں سیاسی پارٹیوں سے لڑنا یہ چلتا رہتا ہے, کبھی آپ اقتدار میں ہوتے ہیں, کبھی نہیں ہوتے. ابھی جو پچھلا سال تھا, پچھلا 5 سالہ دور ہم نے تھوڑی مشکل کا دیکھا ہے. آپ سب کو پتہ ہے ہماری ساری قیادت جیلوں میں, پرائم منسٹر جیل, ان کے بچے جیل, میاں نواز شریف صاحب جیل, ان کے بچے جیل, ہمارے سارے جو آج سینئر ترین قیادت ہے, وزراء ہیں, وہ سارے جیلوں میں رہے. بڑے مشکل حالات تھے, لیکن تبدیل ہو گئے الحمدللہ. تو یہ کوئی بات نہیں ہوتی کہ آپ سیاست میں ہیں یا گورنمنٹ میں ہیں, لیکن جب ریاست ہوتی ہے اس سے آپ محاذ آرائی, اس سے لڑائی, یہ جو ہے ملک کو نقصان پہنچاتی ہے. اور یہی وہ غلطی ہے جو پاکستان تحریک انصاف نہ صرف ایک دفعہ بلکہ بار بار کر رہی ہے. آج کے اس فورم کا میں بار بار ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ پاکستان کے لیے یہ جو بجلی کی کمی تھی وہ بھی بڑا ایک تاریخی فیصلہ تھا, اور آج کا فیصلہ بھی اہمیت کے حوالے سے انشاءاللہ تعالیٰ جب اس کی پروڈکٹیوٹی اور جب اس کی کامیابی آپ کو نظر آئے گی کہ ہمارا جو یہ منرل انویسٹمنٹ فورم اور اس سے پاکستان کو کیا فائدہ حاصل ہو رہا ہے, تب آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کتنا بڑا انیشیٹو ہے جس کی طرف ملک جو ہے وہ جا رہا ہے. اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ ایکسپلور کر رہے ہیں ہر اس اپرچونٹی کو کہ جو ملک کو بہتر سے بہتر انداز سے آگے لے کے جائے اور پاکستان جو ہے مسائل کی دلدل سے نکلے. پاکستان کے اندر فساد اور فتنے کی سیاست کرنے والے لوگ جتنی مرضی کوششیں کر لیں, ہم انشاءاللہ تعالیٰ بالکل ڈٹرمنڈ ہیں, کمیٹڈ ہیں کہ ملک کی ہم نے خدمت کرنی ہے, ملک کو آگے لے کے جانا ہے. آپ دیکھیں کہ اس وقت ایک جو نیگیٹیوٹی, ابھی یہی لوگ جن کی میں بات کر رہا ہوں تحریک انصاف کے, ابھی بلوچستان میں وہاں پہنچے ہوئے ہیں. تو مجھ سے پوچھا گیا کہ وہاں یہ کیا کرنے گئے تھے, تو میں نے کہا وہاں پہ یہ آگ لگی ہوتی ہے نا, اس کے اوپر اگر پیٹرول ڈالو تو آگ اور پھیلتی ہے. میں نے کہا یہ آگ پہ پیٹرول ڈالنے گئے تھے, کہ کوئی خیر سگالی, سب بکواس ہے, یہ کوئی خیر سگالی مالی کچھ بھی نہیں. وہاں پہ حالات کو مزید خراب کرنے کے لیے, مزید وہاں پہ منفی پروپیگنڈا پھیلانے کے لیے. بلوچ وہ ہمارے بھائی ہیں, وہ پاکستان کا ایک بہت خوبصورت علاقہ ہے. اور میں اگر معدنیات کی بھی بات کر رہا ہوں تو میرا خیال ہے سب سے زیادہ معدنیات بھی آپ کو بلوچستان میں نظر آئیں گے. کیوں بلوچستان جو ہے وہ محرومی کا شکار رہے؟ نہیں رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ. چند ہزار لوگ ایسے ہیں کہ جو کہ ایک نام نہاد وہاں پہ تحریک چلا کے اور پاکستان میں ٹیرر پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں. انہیں کیسے اجازت دی جا سکتی ہے؟ اور اس کے بعد وہ لوگ کہ جو جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوتا ہے اور ان کی طرف سے کوئی اس کو مذمت. ٹیررزم ایک ایسی بات ہوتی ہے کہ بلا تفریق
اس کو کنڈیم کیا جاتا ہے پوری دنیا میں، اور خدا نخواستہ ملک میں کوئی واقعہ ہو آپ کی تمام سیاسی جماعتیں اسے کنڈیم کرتی ہیں، آپ کی تمام مذہبی لوگ وہ بھی اسے کنڈیم کرتے ہیں، لیکن جعفر ایکسپریس کا واقعہ وہاں پہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ دیکھیں کہ کس طرح ایک کامیاب آپریشن کے ذریعے قیمتی انسانی جانوں کو بچایا گیا۔ وہ تو بہت لمبا پلان بنا کے دہشت گرد وہاں بیٹھے تھے کہ پتہ نہیں کتنے دنوں تک ہم جو ہے لوگوں کو یرغمال بنا کے رکھیں گے، اور اس میں ہمارے جوان، ہمارے شہری بے گناہ لوگ وہ شہید ہوئے۔ اس کی مذمت جو بلوچستان سے نہیں کرے گا ہم اس کی مخالفت کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ریاست کے ساتھ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ نہیں ہے۔ جس جگہ پاکستانی کوئی بے گناہ شہید ہو اور کوئی اسے کنڈیم نہ کرے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ریاست کے مفاد کے خلاف کام کر رہا ہے۔ اور ہم انشاءاللہ بلوچستان کی مکمل انشاءاللہ تعالی جو ان کے اگر کوئی گلے شکوے ہیں وہ دور کریں گے۔ بلوچستان ہمارا ایک انتہائی خوبصورت علاقہ ہے، اور ان میں جو محرومی کے گلے ہوتے ہیں، ہماری جو اسمبلی کے اندر جو قیادت ہے، میں کل بھی اپنے جو بلوچستان کے ایم این ایز ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو ہو رہی تھی، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ مسئلہ بھی حل ہوگا۔ ٹیررزم کے لیے بھی دن رات کوششیں ہو رہی ہیں، اس کے لیے جو ہماری جوان افواج، آپ دیکھیں کہ افسر بھی جوان بھی کس طرح ہمارے نوجوان وہاں پہ بچے شہید ہو رہے ہیں، وہاں پہ قربانی دی جا رہی ہے۔ لا انفورسنگ ایجنسیز، ہمارے سول آرمڈ فورسز، ہم ان سب کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اور خاص طور پہ ہمارے جن ایشوز کی میں نے بات کی کہ جس میں آرمی چیف کا پرائم منسٹر نے اس نے شکریہ ادا کیا اپنے اتحادیوں کے ساتھ، ان کا تعاون جس طرح حاصل ہوتا ہے آپ کو ان معاملات کو حل کرنے کے حوالے سے، اور جو بھی آپ یہ کہیں کہ گورنمنٹ نے جس لیول کے اوپر بھی فوج کو ریکویسٹ کی کہ یہاں پہ ہمیں آپ کی ضرورت ہے، اس قدم کے اوپر انہوں نے اپنا پورا تعاون جو ہے وہ پرائم منسٹر کو اور ہماری گورنمنٹ کو ایکسٹینڈ کیا۔ اور یہ دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ میں بڑا برملا یہ بات، میں میڈیا میں ٹاک شوز میں بڑا برملا یہ بات کرتا ہوں کہ دنیا کا کوئی ملک جو ہے وہ کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ کے بغیر نہیں چل سکتا۔ امریکہ نہیں چل سکتا، مجھے بتائیں، یہ یہاں پہ ایک فیشن بنا ہوا ہے کہ آپ نے اسٹیبلشمنٹ کو جناب تنقید کا نشانہ بنا کے پتہ نہیں کیا آپ سستی شہرت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ کم از کم میری سمجھ سے باہر ہے۔ دنیا کا کوئی ملک، آپ کسی کا نام لے لیں، ترقی یافتہ ملک ہو، کوئی اور ملک ہو، ہمارے ساتھ اس خطے کے اندر جو ممالک ہیں سارے کے سارے اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ گورنمنٹ کے آئیز اینڈ ایئرز ہوتے ہیں، گورنمنٹ کی اسٹرینتھ ہوتی ہے۔ اور خاص طور پہ اس ریجن میں جن مسائل کا شکار پاکستان ہے، وہاں تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ کے انٹیلیجنس کے اور آپ کی افواج جو ہیں جس طرح ان سچویشنز کو ٹیکل کرتی ہیں، وہ کہیں تو آپ کے نوٹس میں بھی نہیں ہوتی۔ تو میں اس لیے خصوصی طور پہ ان کا ذکر کر کے ان کا شکریہ ادا کیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آج کے اس پروگرام کے حوالے سے دوبارہ یہ بات کہوں گا کہ انشاءاللہ جب بجلی کی ان قیمتوں میں کمی کے حوالے سے جو ریلیف جب عوام تک پہنچے گا، جب وہ بل جب وہ دیکھتے تھے اور وہ پریشانی میں مبتلا ہو جاتے تھے، جب انشاءاللہ ان میں کمی آئے گی، اور وہ پرائم منسٹر نے جو مثال دی میں وہی مثال دوں گا کہ انہوں نے کہا کہ وہ بل دیکھ کے سوچتے تھے میں بل ادا کروں یا میں اپنے بچے کی فیس دوں، میں بل ادا کروں یا میں اپنے والدین کی دوائی جو ہے وہ بازار سے خریدوں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ جب ان بلوں میں کمی آئے گی تو عوام کے لیے جو سہولت ہوگی، عوام کے لیے جو آسائش ہوگی، وہی ہمارا مطمع نظر ہے۔ اور پاکستان کے لیے انشاءاللہ ہم دن رات کوشاں ہیں ان چیلنجز کے لیے جن کا میں نے تفصیل سے آپ سے ذکر کیا، انہیں ٹیکل کرنے کے لیے۔ یہ ملک انشاءاللہ تعالیٰ ترقی کرنے کے لیے بنا ہے، یہ ملک زندہ رہنے کے لیے بنا ہے، یہ ملک انشاءاللہ تعالیٰ ایک عظیم اسلامی ایٹمی ملک ہے۔ یہ آپ کی اسٹرینتھ ہے، اور یہی اسٹرینتھ جو ہے یہ ہمارے جو مخالفین ہیں ان کی آنکھوں میں کھٹکتی ہے، اور ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے خلاف کہاں کہاں سے سازشیں ہو رہی ہیں۔ اور میں سیاست میں کسی کو غداری کے فتوے دینے یا اس کا قائل نہیں ہوں، لیکن آپ جانے انجانے میں آپ استعمال ضرور ہو سکتے ہیں، آپ ان قوتوں کے ہاتھوں استعمال ضرور ہو سکتے ہیں جو کہ آپ کے ملک کے مفاد کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ ابھی بلوچستان کا میں نے ذکر کیا، بلوچستان میں باقاعدہ انڈیا فنڈنگ کر رہا ہے، وہ جو دہشت گرد ہیں وہ باقاعدہ پیسے لے رہے ہیں، ثبوت موجود ہے ان چیزوں کی، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے کوئی نیا راز جو ہے اس سے کوئی پردہ اٹھا رہا ہوں۔ سب کو پتہ ہے کہ کس طرح آپ کے ملک کے جو دشمن ہیں وہ آپ کے مفاد کے خلاف کام کر رہے ہیں، لیکن ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنے خون کے آخری قطرے تک لڑیں گے، اور جو اللہ نے صلاحیت دی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کے تحت اس ملک کے لیے انشاءاللہ کام کریں گے۔ میں چونکہ یہاں پہ آج
سرکاری ملازمین کے ہمارے رحمان باجوہ صاحب جو ہیں، یہ ان کی جو سب سے بڑی تنظیم ہے پاکستان میں، اس کے ریپرزنٹیٹو تشریف لائیں انشاءاللہ، وہ بھی آپ سے تفصیلی بات کریں گے۔ ان کے مسائل کے حل کے لیے بھی جو پرائم منسٹر صاحب نے ایک کمیٹی بنائی ہے، رانا ثناءاللہ صاحب اس کو ہیڈ کر رہے ہیں، میں بھی اس میں ممبر ہوں، اور آپ بھائی آئے بھی ہوئے ہیں، تشریف فرما ہیں، ہم نے آپ کے ساتھ میٹنگز کی ہیں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کے مسائل انشاءاللہ تعالیٰ کچھ اس میں جو پیش رفت ہوئی ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے، ہو چکے ہیں، باقی انشاءاللہ کچھ ہم بجٹ پہ لے کے جا رہے ہیں، جیسا کہ میں نے بڑی تفصیل سے ذکر کیا IMF کا اور ان معاہدات کا، تو آپ کے یہ ایشوز انشاءاللہ تعالیٰ ہر صورت میں ہم ایڈریس کریں گے۔ میں آپ سب کا تہ دل سے ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج کے اس پروگرام کو